ایسے ہی شب برات آئے گی، محفلیں سجے گی، مسجدوں کو قمقموں کے ذریعے سجایا جائے گا، پٹاخے پھٹیں گی، لوگ قبرستانوں کا پرزور انداز میں قبرستانوں کا رخت سفر باندھیں گے، طرح طرح کے لوگ کام کریں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہے۔ 15ویں شعبان کے حوالے سے لوگوں نے طرح طرح کی عبادتیں ایجاد کی اور اس کے لیے غلط بنیادیں لوگوں نے گڑھ لی، اور طرح طرح کی حدیثیں لوگوں نے بیان کی اور لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ 15ویں شعبان جو کہ شب برات ہے اس کی فلاں فضیلت ہے، فلاں فضیلت ہے، لہٰذا راتوں میں جاگو، دن میں روزہ رکھو۔ نتیجے میں یہاں پر دین بگڑ گیا، بدعت نے جڑ پکڑ لی۔ ایک حدیث ہے جو بہت مشہور ہے، جس کو لوگ بڑے زور و شور کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، لہٰذا تم اس رات کا قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو۔ اور اللہ رب العالمین اس دن مخلوق کو اتنی کثرت سے بخشتے ہیں، اتنی کثرت سے بخشتے ہیں کہ بنو کلب جو کہ قبیلے کا نام ہے، وہاں پر بکریاں بہت زیادہ تھیں، آپ نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ ضعیف حدیث ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے شب برات ایجاد کر لی۔ تو غلط بات پر بنیاد رکھنے کی وجہ سے دین بگڑتا ہے، بدعتیں رواج پاتی ہیں، غلط قصہ آپ نے پڑھ لیا، اس کے مطابق آپ نے عمل شروع کر دیا، موضوع اور من گھڑت آپ نے حدیث سن لی اور پڑھ لی، اس کی بنیاد پر آپ نے عبادت شروع کر دی، تو یہاں سے دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ پہلی اور بنیادی وجہ ہے۔ دوسری اور بنیادی وجہ یہ ہے، بات صحیح ہے لیکن اس سے طریقے استدلال غلط ہے، اس کا مفہوم غلط طور پر سمجھنا، اس سے استدلال غلط طریقے پر کرنا، غلط طور پر اس کو سمجھنا، یہاں سے بھی دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے شب برات کی مناسبت سے بہت سارے لوگ ایک آیت پیش کرتے ہیں، سورۃ دخان کی شروع کی 2-3 آیتیں ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ 3 باتیں خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ اس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ دوسری بنیادی بات بتلائی کہ یہ رات برکت والی رات ہے، اور تیسری بنیادی بات بتلائی کہ اس رات میں ہر اہم معاملے کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین معاملات کو فرشتوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے اور سال بھر کے واقعات فرشتے ڈیل کرتے ہیں۔ 3 بنیادی باتیں اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں بیان فرمائی۔ اب بدعتی قسم کے لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھو یہاں پر جو برکت والی رات ہے وہ شب برات ہے، لہٰذا اس رات میں جاگو، خوب عبادت کرو، اللہ رب العالمین کی مغفرت کے حقدار ہے۔ یہاں سے شیطان دین کے راستے سے بے دینی پر انہیں لگا دیتا ہے، جبکہ اصل مفہوم کیا ہے اس کا، اصل مطلب کیا ہے اور صحیح مطلب کیا ہے۔ اگر یہ 3 بنیادی باتیں آپ سورۃ القدر میں دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ شب برات نہیں بلکہ لیلۃ القدر ہے، جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں آنے والی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ سب سے پہلی بات، قرآن کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کیا بات بتلائی گئی کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ معلوم ہوا برکت والی رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، نہ کہ شب برات۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ فرشتے آسمان سے رب کی اجازت سے اترتے ہیں اور رب العالمین انہیں معاملات سپرد کر دیتا ہے، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں۔ 3 بنیادی باتیں جو ہم کو سورۃ دخان کی آیت میں معلوم ہوئی، اس کو اگر لیلۃ القدر کو ہم دونوں کو جوڑ کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ شب برات کے تعلق سے نہیں بلکہ شب قدر کے تعلق سے ہے۔ تو دوسری اور اہم بنیادی وجہ ہے، بات صحیح ہو لیکن طریقے استدلال غلط ہو، لوگ غلط طور پر اسے سمجھے، غلط طور پر اسے لیں، تو یہاں سے دین بگڑتا ہے، یہاں سے سنتیں رخصت ہوتی ہیں، یہاں سے بدعتیں رواج پاتی ہیں۔ تو غلط بات پر اگر ہم بنیاد رکھیں گے دین میں بگاڑ پیدا ہوگا، صحیح بات غلط طور سے لیں گے یہاں سے دین میں بگاڑ پیدا ہوگا، اور یہی ہوا
یہی ہوا کہ شب برات انہی بنیادوں پر قائم ہوئی، غلط بات پر قائم ہوئی، غلط طریقے استدلال پر قائم ہوئی، نتیجے میں آج سبحان اللہ دور شباب اس کا گزر رہا ہے۔ جیسے ہی شب برات آئے گی، محفلیں سجے گی، مسجدوں کو قمقموں کے ذریعے سجایا جائے گا، پٹاخے پھٹیں گی، لوگ قبرستانوں کا پرزور انداز میں قبرستانوں کا رخت سفر باندھیں گے، طرح طرح کے لوگ کام کریں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں سنتوں سے ہٹی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں کہ کیا چیز سنت ہے اور کیا چیز بدعت ہے، کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز باطل ہے۔ آپ دیکھیں بدعت کی وجہ سے دین کی صحیح تصویر مٹ کر رہ جاتی ہے۔